बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम के साथ, जो रहमान भी है रहीम भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूँ आपकी सिस्टर हिना ज़ाहिद। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दीजिएगा। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। नोटिफिकेशन किसको कहते हैं? नोटिफिकेशन वो होता है कि जो भी हम लोग नई वीडियो बनाया करेंगे वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। ठीक हो गया? तो व्यूअर्स, आज मैं जो बात कर रही हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। मैं बहुत ज़्यादा जब मैंने ये सुना, तो ये जब इसका हल भी सुना, एक चीज़ होती है कि हमारे पास सवाल तो आ जाते हैं, चीज़ें तो आ जाती है, लाई जाती है हमारे सामने, लेकिन उनके हल नहीं होते, निकलते ही नहीं है उनके हल। हमें पता ही नहीं होता, मिसाल के तौर पे, कि कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, उसे कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, वो हमारे अख्तियार में नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, बाज़ औक़ात हम लोग, जो मेरे दिल में बात आ रही थी, जो मैंने नोट किया है, जो मैंने सुना है लोगों से, कि देखिए हम लोग दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं हम लोग दूसरे की हेल्प? अगर वो मुश्किल में है, वो यहाँ तक कि लोग, अब ये दौर आ गया हुआ है, कोई डाकू है आपके सामने चोरी कर रहा है, कत्ल कर रहा है ना, तो लोग डर जाते हैं उससे, उसके पास गन देख के लोग डर जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे बहादुर लोगों के किस्से भी सुने हैं, जो गाड़ियों में बैठे होते हैं, वो पीछे से हिट करते हैं बाइक पे। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपका कोई बच्चा चुरा रहा है या आपकी कोई चीज छीन रहा है आपसे, तो यकीन करें मेरा दिल बहुत खुश हुआ जब मैंने ऐसे हीरो के बारे में सुना। ये हमारे मुल्क के हीरो है, ये हमारे मुल्क का कीमती असासा है ये लोग। इनकी सोच, इनकी समझ, आपके सामने अगर कोई बंदा मर रहा है, आप उसको बचा सकते हैं, ना कि आंखें बंद करके गुजर सकते हैं। बहुत से लोग, बेहिस लोग ऐसे भी होते हैं, जब आपकी गाड़ी से कोई चीज टकरा जाती है, कोई इंसान जानवर टकरा जाता है, तो वो लोग वहां रुकने की जहमत नहीं करते। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले होते हैं ना, लाखों करोड़ों के मालिक होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि जिस जान को उन्होंने नुकसान, जरूरी नहीं होता कि अब तो हर जगह आपको पता ही है सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। पहले और बात थी, अब और वक्त है। अब सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो हर जगह लग चुके हैं, वहां हर चीज नोट की जाती है। आपकी गाड़ियों के नंबर, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा के जा रहे हैं, तो यकीन करें आप बच तो नहीं सकते ना, लेकिन आप जहां वो मतलब आपको से कोई हादसा पेश आ गया है, गलती हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गलती को वहीं पे छोड़ के आगे निकल जाए। ठीक है ना? इंसान है, अशरफुल मखलूकात है हम लोग, कोई यूं ही तो नहीं है हम लोग। ठीक है ना व्यूअर्स? तो मैंने जब ये सुना तो मुझे वाकई बहुत ज्यादा हैरत भी हुई और धचका भी लगा कि वाकई आज तक अल्लाह माफ करे तो बस तो फार क्या इतने बेहिस हो चुके हैं हम लोग। हमारे जब बड़े थे वो किस्से सुनाया करते थे, सुना करते थे हम लोग किस्से। आज लोगों के पास टाइम ही नहीं है, आज दुनिया इतनी मसरूफ हो गई कि अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। यहाँ तक कि जो लेडीज होती है, जो विलेज की औरतें होती हैं, हमें गाइड करना चाहिए। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, तो आपका फर्ज है, आप दुनिया में आए हैं किसी मकसद के लिए, तो आप आए हैं, कोई तो मकसद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है। यूं ही तो नहीं पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने, किसी अल्लाह ताला ने सांप बिच्छू भी पैदा किए हैं तो किसी मकसद के लिए, मक्खी मच्छर भी पैदा किए हैं तो कोई मकसद था, कीड़ी चींटियां भी पैदा हुई हैं तो किसी मकसद के तहत हुई हैं। यूं ही तो नहीं अल्लाह ने कोई चीज पैदा की ना। तो इसलिए व्यूअर्स, हम लोग तो फिर भी सब चीजों पे अफजल है, अशरफुल मखलूकात है हम लोग। हमारे फर्ज क्या है, हम लोग किस लिए दुनिया में आए हैं? हम लोग ये तो नहीं ना कि बुराई देख के आंखें बंद करके गुजर जाए, नहीं। इंसान है, इंसानों की तरह पेश आना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह। व्यूअर्स देखिए, जहां हम लोग रहते हैं, कोई आपसे मिलने आता है, कोई जरूरी नहीं होता कि आप लोग अब स्पीकरों में ऐलान नहीं आप वो करने लग जाए कि जी मस्जिदों में जा जाकर नमाज ना पढ़ाई जाए, कारियों को तंग करना शुरू कर दे जी हमें तो ये नहीं। तरीका होता है, प्रोसीजर होता है हर चीज का। अगर आप लोग मतलब एक बंदे को भी गाइड कर सकते हैं, एक बंदे को भी अपनी बात समझा सकते हैं, तो इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। मिसाल के तौर पे, जिस तरह ये देहातों में बच्चों के जो ज्यादातर केसेस होते हैं, आपको पता है वो किस वजह से होते हैं? जब कोई बच्चा निगलेक्ट किया जाता है, जब कोई बच्चा, हम लोग इस बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे, वो आपके रिश्तेदार ना हो, आपके अपनों का तो बच्चा हम सेव कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे गली मोहल्ले के, क्या वो हमारे बच्चे नहीं होते?
یہ جو بچے اغوا کرتے ہیں اگر کرتے تو یہ زمین سے یا آسمانوں سے تو نہیں کرتے ویورز، دیہاتوں سے ہوتے ہیں، شہروں سے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ بچوں کے کیسز آتے ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے ہمیں، دیکھنا چاہیے ہمیں، کرنا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بچہ کوئی آدمی ہمارے گلی محلے میں اگر 20 بچے تو پتہ تو ہوتا ہے، دیکھا نہیں ہوتا، سنا نہیں ہوتا، بڑے بچے نہیں دیکھے ہوتے آپ نے، بڑوں کو تو دیکھا ہوتا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی انجان آدمی آپ کی گلی میں سے گزر رہا ہو تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ ہماری گلی کا نہیں ہے، یہ ہمارے ایریا کا بندہ ہی نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ، یہ روڈ نہیں ہے، یہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ کیوں یہاں سے گزر رہا ہے، یہ تو راستہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری گلی ہے، یہاں سے یہ بندہ کیوں گزر رہا ہے، اس کا تو یہ پوچھنا چاہیے اس کو، پوچھنا چاہیے اس کو۔ اگر کوئی بچہ کہیں رو رہا آپ کو ملتا ہے، کوئی ماں ہے، ماں کو بھی خاص طور پہ اس چیز پہ نوٹس کرنا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ لوگ باہر جاتی ہیں کھیتوں میں، خاص طور پہ ہماری جو ولیج کی مائیں ہوتی ہیں وہ بڑی محنتی ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں، جو ہماری ولیج کی مائیں ہوتی ہیں وہ بہت محنت کرتی ہیں لیکن وہ سیدھی سادھی بھی بہت ہوتی ہے، ان کے 8-10 تو بچے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ جب باہر جا رہی ہوتی ہے پیچھے سے بچے روتے روتے، وہ بیچاری آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے اس لیے گزرنا چاہتی ہیں کہ یار مجھے دیر ہو رہا ہے، 10 بج گیا ہے، میں نے کھیتوں میں جانا ہے، میں نے کام کرنا ہے، میں نے کپڑا اگائی ہوئی ہے وہ کاٹنی، مزدوری کریں گے تو پیٹ بھریں گے، بچہ رو رہا ہے تو رونے دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ویورز، ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ رو رہا ہے آپ اس کو پہلے دیکھیں، اسے سیو کریں۔ بہت سے بچے اس مد میں اٹھائے جاتے ہیں کہ مائیں تو آگے گزر جاتی ہیں، اپنی جلدی میں اپنے کہ ہم لوگ جلدی جلدی کام ختم کر کے آ جائے تاکہ ہم لوگ اپنا آرام سے بیٹھ کے تو اپنا کام کر سکے، ہم لوگ بیٹھ کے آرام سے اپنا گھر ٹائم پہ آ جائے، بچے کو کھانا بھی دینا ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی۔ لیکن ان بچوں کے لیے جن کو آپ اس طرح اگنور کر رہی ہیں، وہ بچے کس کے سہارے آپ گلی میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کتنے چور گھوم رہے ہیں آج کل، کیا حالات ہو چکے ہیں، کتنے برے حالات ہو چکے ہیں دنیا کے، ٹھیک ہے نا۔ بچے ہاتھوں ہاتھ اٹھانے والے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے ایسے بچوں پر کہ جو ماں باپ نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جن بچوں کو اگنور کیا جاتا ہے، وہ یہ لوگ شکار کی طرح گھات لگائے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بچہ ان کے نظر آتا ہے کہ یار وہ بچہ اکیلا ہے، اس کی ماں تو آگے گزر گئی ہے، وہ آپ کی گلی میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر میں موجود بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ تو گزر گئی ہے، وہ بندی یا بندہ ہے کچھ بھی ہے، وہ تو گزر گیا ہے، بچہ رو رہا ہے، وہ بچے کو کہے گا آؤ بیٹا ٹافی کھا لو، آؤ بیٹا میں تمہیں چاکلیٹ لے کے دیتا ہوں، بسکٹ لے کے دیتا ہوں۔ وہ غریب کا بچہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ اتنی سی بات پہ اس کے ساتھ چل نکلتا ہے اور اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ پھر ساری زندگی ماں باپ روتے رہتے ہیں، پچھتاتے رہتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے ساری زندگی رونے سے پچھتانے سے، بچے کو یاد کر کر کے جاری کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں 5 منٹ رک کر آپ اپنے بچے کو سیف ہاتھوں میں اسے گھر پہنچا کے آئے۔ گلی میں کبھی بھی بچہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے اس کا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ خیال رکھیں۔ یہ بہت مطلب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں آج کل پاکستان میں، اتنے زیادہ یہ حالات ہر جگہ پہ شاید ہو رہے ہیں، پاکستان میں نہیں ہر جگہ پہ بچے اٹھانے والے، اغوا کرنے والے، بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے بہت زیادہ لوگ، زیادہ تر لوگ کون ہوتے ہیں کہ جب کوئی بچے کوئی دشمنی ہوتی ہے بڑوں کے ساتھ غصہ نکلتا ہے بچے پہ، اذیت دینے کے لیے، ماں باپ کو اذیت دینے کے لیے بھی بچوں کا شکار کیا جاتا ہے، بچوں کو ایک آسان وہ کہتے ہیں شکار سمجھا جاتا ہے، بچوں کو ایک آسان سا مطلب شکار سمجھ کے وہ لوگ چیلوں کی طرح بچے کو اٹھا کے لے کے جا کے اپنی ہوس بھی پوری کرتے ہیں اور بچے کو مار دیتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ 5 سال کا، 8 سال کا، 7 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، سوچئے آپ وہ کسے اسے اس وقت وہ انسان جو مطلب اس طرح بچوں کے ساتھ کرتا ہے کبھی شاید اس کے اپنے بچے نہیں ہوتے۔ بچہ اتنا معصوم دل کا ہوتا ہے، اتنا نازک سا بچے کا دل ہوتا ہے کہ آپ بچے کے سامنے اونچی آواز میں بھی چلائیں گے نا بچہ سہم جاتا ہے، بچہ وہیں ڈر جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک بچوں کو کس طرح محبت سے پیش آتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے وہ سارے بچوں سے، وہ تو مثال پیدا کر کے گیا ہمارے لیے کہ خدا را بچوں سے پیار کرے، بچوں کا خیال رکھے، اپنے بچوں سے پیار محبت سے پیش آئے۔ ہم ان کی امت ہے، ہمیں اپنے بچوں سے دوسرے کے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر سب لوگ بجائے اس بات کے کہ دوسرے کا بچہ سمجھ کے اسے چھوڑ دے یا دوسرے کا معاملہ سمجھ کے اسے چھوڑ دے اور بعد میں پچھتائے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جھگڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے، آپ سلجھا سکتے ہیں
لیکن آپ نہیں سلجھاتے، کسی لالچ سے، کسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ چل کے آئے میرے پاس تو ہی میں اس کی بات سنوں گا، اس میں کیا ہوتا ہے وہ آپس میں لڑ کے مر جاتے ہیں، اور پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میں کر سکتا تھا، میں نے کیوں نہیں کیا۔ بعد میں رونے، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ لوگ وقت پہ نہیں کچھ کر سکتے، وقت پہ نہیں بچا سکتے کسی جان کو بھی، کسی کو بھی، آپ وقت پہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو بعد میں رونے کا کیا فائدہ؟ آپ ساری زندگی روتے رہیں گے، پچھتاتے رہیں، وہ جان واپس نہیں آنے والی۔ بعد میں جب بعد میں کرنا ہے وہ ابھی کر، جو ابھی کرنا ہے وہ ابھی کر، بعد میں نہیں کرنے والا یہ کام۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے پاس دیکھیے، اپنے گھر میں دیکھیے، اپنی گلی محلے میں نظریں دوڑائے۔ اب یہ دور آ گیا کہ ہر بندے کو ہوشیار ہونا چاہیے، ہر بندے کو ایک دوسرے کا ساتھی ہونا چاہیے۔ دشمنیاں، بغاوتیں، عداوتیں، منافقت اپنی جگہ۔ قبر میں جانا ہے اپنے نیک اعمال لے کے۔ اگر آپ لوگ ایک جانور کی بھی جان بچا لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا اس کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ تو بانٹتا ہے جنت، یقین کرے ویورز۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ کام کرے گا تو جنت ملے گی، نہیں، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کیوں؟ اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں جتنا۔ وہ تو کہتے ہیں میرے بندے تو یہ نیکی کر، انسان سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ لکھو اس کی نیکی، یہ اچھا کام کرنے کا سوچ رہا ہے۔ آپ کو ادھر ہی کافی زیادہ نیکیاں مل جاتی جب آپ سوچتے ہو، کرنے کی تو بات بہت دور رہ جاتی ہے۔ سوچتے ہو یہ برا کام ہے ہم نہیں کریں گے تو یقین کریں آپ کی دنیا بھی سنور گی، آپ کی آخرت بھی سنور گی۔ کسی بچے کو آپ لوگوں نے کسی مشکل میں دیکھا، کسی بڑے کو آپ مشکل میں دیکھتے ہیں، اس کی فوراً سے پہلے مدد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی مر جائے، کوئی غیر ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے تو رونے والی شکل بنا لو۔ یہاں تک اللہ کہتے ہیں مسکراؤ مت، تمہارے آنسو نہیں آ رہے، تمہارا دل نہیں رونے کو کر رہا، تمہارا دل پتھر ہو چکا ہے تو شکل رونے والی بنا لو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، بچوں کا، بزرگوں کا، ماؤں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔